مسیح یسوع کی محبت میں آپ سب کو سلام۔ میرا نام زبیر پطرس ہے، میرا تعلق نیو یروشلم چرچ ملتان سے ہے، اور آج عید سعود ہے، اور عید سعود کے موقع پر تمام مسیحی بہن بھائیوں کو، جو پوری دنیا میں مسیحی بہن بھائی موجود ہیں، آپ کو عید سعود بہت بہت مبارک ہو۔ یسوع مسیح کا آسمان پر اٹھایا جانا بہت بہت مبارک ہو، کیونکہ سعود کا مطلب ہے اوپر اٹھایا جانا۔ آئیے عید سعود کے متعلق کلام مقدس میں سے سیکھیے گا، میرے ساتھ نکالیے گا اعمال پہلا باب، اس کی 9 تا 11 آیت مقدسہ کی تلاوت کریں گے، اور کلام مقدس میں یوں لکھا ہے، یہ کہہ کر وہ ان کے دیکھتے دیکھتے اوپر اٹھا لیا گیا، اور بدلی نے اسے ان کی نظروں سے چھپا لیا۔ اور اس کے جاتے وقت جب وہ آسمان کی طرف غور سے دیکھ رہے تھے تو دیکھو 2 مرد سفید پوشاک پہنے ان کے پاس آ کھڑے ہوئے، اور کہنے لگے، آئے گلیلی مردو، تم کیوں کھڑے آسمان کی طرف دیکھتے ہو؟ یہی یسوع جو تمہارے پاس سے اوپر اٹھایا گیا ہے، اسی طرح پھر آئے گا جس طرح تم نے اسے آسمان پر جاتے دیکھا ہے۔ خدا کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر مسیح خدا کی برکت ہو۔ میرے عزیزو، ہم اپنی 2 عیدوں کو بڑے جوش و خروش کے ساتھ سیلیبریٹ کرتے ہیں، یعنی ولادت المسیح اور قیامت المسیح، اور اسی طرح ہمارے لیے یہ تیسری عید بھی موجود ہے، یعنی سعود کی عید، عید سعود جو ہے، اور پھر اس کے بعد عید پینتیکوست جو ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، لازم ہے مسیحوں پر کہ ہم اس عید کو بھی اسی جوش و خروش کے ساتھ منائیں، اسی جذبے کے ساتھ منائیں، اسی زندہ دلی کے ساتھ منائیں۔ ہم نے عید سعود کے متعلق پڑھا خدا کے کلام میں سے، اس لیے میرے عزیزو، یہ ہمارے ایمان کا حصہ بھی ہے۔ جب ہم رسولوں کا عقیدہ پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آسمان پر خداوند یسوع مسیح اوپر اٹھا لیا گیا، تو یہ رسولوں کے عقیدہ میں بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ جب ہم اس کو بغور پڑھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ رسولوں کے عقیدہ میں بھی آسمان پر اٹھائے جانے کا ذکر موجود ہے، یسوع مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھ کر۔ میرے عزیزو، کہا جا سکتا ہے کہ مسیحی زندگی دراصل 4 عظیم معجزات پر مشتمل تھی، یا یسوع مسیح کے سپرد 4 عظیم کام کیے گئے تھے، یعنی تجسم، قیامت، سعود اور آمد ثانی۔ آج ہم تیسرے پوائنٹ کے متعلق سیکھنے کو ہیں۔ سعود وہ واقعہ ہے جس میں مسیح دیدنی طور پر شاگردوں سے جدا ہو کر آسمان پر اٹھایا گیا۔ وہ ایک فروتن بچہ کی شکل میں اس دنیا میں آیا، اور جلالی فاتح کی شکل میں یہاں سے واپس آسمان پر لوٹ گیا۔ جب اس کی دنیاوی خدمت پوری ہوئی تو آسمانی خدمت کے لیے، یعنی ہمارے لیے آسمان پر مکان تیار کرنے کے لیے اور سردار کائن کی شفایتی خدمت سر انجام دینے کے لیے آسمان پر اٹھا لیا گیا۔ اور نہ صرف بائبل مقدس میں یسوع مسیح کی پیدائش کے متعلق پیشن گوئیاں موجود ہیں، نہ اس کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے، بلکہ اس کے سعود کے متعلق بھی بائبل مقدس میں پیشن گوئیاں میرے عزیزوں موجود ہیں۔ دیکھ لیجئے میرے ساتھ، حوالہ نکالیے زبور 68، اس کی 18 آیت میں لکھا، تو نے عالم بالا کو سعود فرمایا، تو قیدیوں کو ساتھ لے گیا۔ اور زبور 110، اس کی پہلی آیت میں لکھا، یہوہ نے میرے خداوند سے کہا، تو میرے دائنے ہاتھ بیٹھ جب تک کہ میں تیرے دشمنوں کو تیرے پاؤں کی چوکی نہ کر دوں۔ سعود کے بعد وہ باپ کے دائنے ہاتھ جا بیٹھا۔ یہ بڑی خوبصورت بات ہے، کسی کے پاس یہ شرف موجود نہیں۔ دنیا میں انبیاء اکبر، انبیاء اصغر، دنیا کے عظیم تر بزرگ دین جو ہمیں نظر آتے ہیں، لیکن کسی کے پاس یہ حق حاصل نہیں سوائے میرے اور آپ کے یسوع کے، کہ یسوع باپ کے دائنے ہاتھ جا بیٹھا میرے اور آپ کی شفایت کے لیے۔ اور بھی بائبل مقدس میں اناجیل میں حوالہ جات موجود ہے، اگر آپ نکالیں لوکا 9واں باب، اس کی 51 آیت، تو کلام مقدس میں لکھا ہے، جب وہ دن نزدیک آئے کہ وہ اوپر اٹھایا جائے تو ایسا ہوا کہ اس نے یروشلم جانے کو کمر باندھی۔ مسیح کا آسمان پر اٹھایا جانا خدا کے منصوبے میں تھا، یہ اچانک سے نہیں ایسا ہوا۔ اور یوحنا 6:62 میں لکھا، اگر تم ابن آدم کو اوپر جاتے دیکھو گے جہاں وہ پہلے تھا تو کیا ہوگا۔ یہ بڑی خوبصورت جو ہم کلام مقدس میں سے حوالہ جات موجود ہیں۔ یوحنا اگر 20:17 آیت میں لکھا ہے، یسوع نے کہا، مجھے نہ چھوؤ، کیونکہ میں اب تک باپ کے پاس اوپر نہیں گیا، لیکن میرے بھائیوں کے پاس جا کر ان سے کہہ کہ میں اپنے باپ اور تمہارے باپ اور اپنے خدا اور تمہارے خدا کے پاس اوپر جاتا ہوں۔ پرانے عہد نامہ میں سعود کا ذکر موجود ہے۔ یسوع نے اپنے سعود کی تعلیم دی۔ لگتا ہے کہ جس طرح شاگرد اس پہلے اس کی موت، دفن اور جی اٹھنے کے بارے میں اس کی باتوں کو نہ سمجھ پائے تھے، نہ سمجھے تھے، اسی طرح ابھی بھی اس کے سعود کے واقعہ کو نہیں سمجھ پائے۔ اس لیے کلام مقدس میں لکھا ہے کہ یسوع نے پھر شاگردوں کے کیا کھولے؟ ان کے ذہن کھولے۔ سعود کا واقعہ جی اٹھنے کے 40 دن کے بعد ہوا۔ ہم 40 دن کے بعد عید سعود مناتے ہیں، کیونکہ یسوع باپ کے پاس جانے میں اس نے تاخیر کی۔ اس کی چند وجوہات ہیں تاکہ اس ثبوت میں شک و شبہ تک نہ رکھے کہ میں مردوں میں سے جی اٹھا ہوں، اور ایمانداروں کے ایمان کو پختہ کرنے کے لیے یسوع مسیح نے دیر لگائی، اور اس کی اشد ضرورت تھی تاکہ شاگردوں کو مسیح ایمان کی مزید تعلیم دے سکے۔ جی اٹھنے کے بعد یسوع نے اپنی پہلی تعلیم
ان کو تمام واقعات کی روشنی میں وضاحت کی جو پیش آ چکے تھے، مثلا اپنی موت، تدفین اور جی اٹھنے کے مقصد کو یسوع مسیح نے واضح کیا۔ اس لیے کلام مقدس میں یسوع مسیح جب مردوں میں سے جی اٹھے تو 40 دن تک اپنے آپ کو شاگردوں پر زندہ ظاہر کرتے رہے، اور دیکھ سکتے ہیں اعمال پہلا باب اس کی 3 آیت میں لکھا ہے، اس نے دکھ سہنے کے بعد بہت سے ثبوتوں سے اپنے آپ کو ان پر زندہ ظاہر بھی کیا، چنانچہ وہ 40 دن تک انہیں نظر آتا رہا اور خدا کی بادشاہی کی باتیں کرتا رہا۔ سو میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح 40 دن تک اپنے شاگردوں کو نظر آتا رہا، اور سعود کا انداز بڑا خوبصورت ہے۔ اگر لوکا 24 باب 51 آیت میں دیکھیں، لکھا ہے وہ انہیں برکت دے رہا تھا، تو ایسا ہوا کہ ان سے جدا ہو گیا اور آسمان پر اٹھا لیا گیا۔ سو اسی لیے ہم کہتے ہیں وہ جو بادلوں کو رتھ بناتا ہے، اور ہم ایمان رکھتے ہیں کہ جس طرح سے خداوند یسوع مسیح بادلوں کی سواری کر کے آسمان پر گیا، اس طرح وہ واپس بھی بادلوں کی سواری کر کے آئے گا۔ اور بہت سارے لوگ اس بات پر سوال کرتے ہیں کہ اگر یسوع گیا تو کہاں گیا؟ تو کلام مقدس میں لکھا ہے افسیوں پہلا باب 2 آیت میں، جو اس نے مسیح میں کی جب اسے مردوں میں سے جلا کر اپنی دہنی طرف آسمانی مقاموں پر بٹھایا۔ سو خداوند یسوع مسیح میرے اور آپ کے لیے باپ کی دہنی طرف جا بیٹھا تھا کہ میرے اور آپ کی شفاعت کر سکے۔ سو یسوع جو ہے وہ شخصی طور پر، دیدنی طور سے اور بدنی طور سے ان سے جدا ہوا، شاگردوں سے جدا ہوا، اور آمد ثانی کے موقع پر بھی اس طور دیدنی اور بدنی طور پر دوبارہ زمین پر آئے گا، اور ہم بھی ہوا میں اڑ کر اس کا استقبال کریں گے۔ سعود کی ضرورت کیوں پیش آئی میرے عزیزو؟ یہ ایک بڑا خوبصورت پوائنٹ ہے، کیونکہ یسوع آسمانی تھا، اس کا وطن آسمانی تھا، چنانچہ جب اس کا کام پورا ہو گیا تو وہ اپنے وطن واپس گیا۔ اس لیے یوحنا 14 باب 28 میں لکھا میں باپ کے پاس جاتا ہوں، اس کو باپ کے پاس واپس جانا تھا۔ اس لیے بھی سعود ضروری تھا، تاکہ تمام پیشن گوئیوں کا پورا ہونا جو یسوع مسیح کے حق میں کی گئی تھی وہ پوری ہوں۔ اور الہی منصوبہ تھا، جب تک یسوع آسمان پر نہ جاتا وہ سعود نہ فرماتے تھے، روح القدس ایمانداروں کے دلوں میں سکونت نہیں کر پاتا، چنانچہ پینتیکوست سے پہلے سعود موجود ہے۔ اس لیے میں جب یہ میسیج کو تیار کر رہا تھا تو سیکھ رہا تھا، اور خدا کے بندہ، خدا کے خادم جناب سینئر پاسٹر ایمینول تبسم صاحب ہمارے چرچ کے جو پاسٹر ہیں، میں نہایت شکر گزار ہوں۔ مجھے ایک موقع پر انہوں نے اس بات کو بتایا کہ بیٹا جو بات بھی کریں اس کو باحوالہ کریں۔ سو میں جب اس میسیج کی تیاری کر رہا تھا اور حوالہ جات کو یاد کر رہا تھا اور ان کو نوٹ کر رہا تھا، تو میرا دل بڑا شادمان ہوا، اور میں سوچ رہا تھا کہ میرے لیے یہ کیوں ضروری تھا، یا ہم سب کے لیے کیوں ضروری تھا یسوع کا سعود کرنا۔ تو مجھے حوالہ ملا یوحنا 16 باب 7 آیت، اور لکھا ہے میرا جانا تمہارے لیے فائدہ مند ہے، کیونکہ اگر میں نہ جاؤں تو وہ مددگار جو تمہارے پاس نہ آئے گا، یعنی دوسرا مددگار تمہارے پاس نہ آئے گا، لیکن اگر جاؤں گا تو اسے تمہارے پاس بھیج دوں گا۔ مسیح کا سعود ضروری تھا تاکہ اگلا کام، یعنی مکان تیار کرنے کا بھی کام پورا ہو۔ یہاں پر ہم زمین پر رہتے ہوئے زمین پر اپنے مکان تیار کریں، اچھی بات ہے، گھر بنائیں، کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ یہاں پر زمین پر ہمیں 100 گنا اور آنے والے عالم میں ہمیشہ کی زندگی ملے گی، لیکن ہم اس زمین پر پردیسی اور مسافر ہیں میرے عزیزو۔ اس لیے ہمارا حقیقی وطن جو ہے وہ آسمان ہے، ہم سب کو باپ کے پاس جانا ہے، اس لیے مسیح کا سعود ضروری تھا۔ یوحنا 14 باب اس کی 2 اور 3 آیت میں لکھا ہے میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں، اور اگر جاؤں گا تو تمہارے لیے جگہ تیار کروں گا، پھر آ کر تمہیں اپنے ساتھ لے لوں گا۔ بہت اچھا ہوتا کہ مسیح جی اٹھنے کے بعد اسی قدرت میں ہمیشہ تک دنیا میں رہتا، مگر یہ کلیسیا کے لیے خدا کے منصوبے میں نہ تھا۔ یسوع مسیح کا سعود کرنا ضروری تھا تاکہ وہ ہمارے لیے راستہ کھول دے، ہم بھی آسمان پر جا سکیں۔ اس لیے یسوع آسمان پر گیا تاکہ مخلصی کا کام پورا ہو سکے۔ اس لیے یسوع مسیح کی ضرورت تھی سعود کرنے کی، کیونکہ یہ ممکن ہوا کہ وہ اپنے شاگردوں کو عظیم تر کام جو ہے وہ ان کے سپرد کر سکے۔ اور خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو بتایا کہ تمہاری خدمت فلسطین تک محدود نہیں بلکہ دنیا کی انتہا تک تم نے خدمت کرنی کا ہے۔ سعود اس کے جی اٹھے بدن کا زبردست ثبوت اور وضاحت ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، سعود کا مقصد کیا تھا؟ کلام خدا یوحنا 17 باب اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے آئے باپ وہ گھڑی آ پہنچی، اپنے بیٹے کا جلال ظاہر کر تاکہ تیرا بیٹا تیرا جلال ظاہر کرے۔ یسوع اس لیے آسمان پر گیا کہ وہ مالک اور منجی ہو، اس لیے یسوع باپ کو جلال دینے کی خاطر میرے عزیزو آسمان پر گیا۔ یسوع پیشرو ہو کر آسمان پر گیا، یوں اس نے ہمارے لیے راستہ کھول دیا۔ اور عبرانیوں 6 باب 2 آیت میں لکھا جہاں یسوع ہمیشہ کے لیے ملک صدق کے طریق سردار کہن بن کر ہماری خاطر پیشرو کے طور پر داخل ہوا۔ یسوع آسمان پر گیا تاکہ ہمارے لیے مکان تیار کر سکے، وہ ہمارا سردار کاہن بنے، اس لیے وہ اپنا موضوع مقام حاصل کرنے کے لیے گیا۔ اس لیے سعود کے نتائج کیا ہوئے؟ اس نے آدمیوں کو انعام دیے۔ افسیوں 4:8 میں لکھا جب وہ عالم بالا پر گیا
आलमे बाला पर चढ़ा तो कैदियों को साथ ले गया और आदमियों को इनाम दिए। सो मेरे अजीज़ों, वो आसमान पर गया। चूँकि वो आसमान पर गया इसलिए रूहुल कुद्दस नाजिल हुआ। और कलाम मुक़द्दस में बड़ा खूबसूरत हवाला है, इब्रानियों पहला बाब उसके 3 आयत, वो गुनाहों को धोकर आलमे बाला पर किबरिया की तरफ जा बैठा है। यानी उसने हमारे गुनाहों को धो दिया और बैठने से उसने दिखाया कि गुनाह बिल्कुल धुल गए हैं। बैठना काम की तकमील को ज़ाहिर करता है। उसके सऊद के बायस हम दुआ में दिलेरी के साथ खुदावंद के पास आ सकते हैं और अपने सऊद के बायस वो पूरी नजात दे सकता है। उसके आसमान पर मौजूद होने के बायस हम सच्चे दिल और पूरे ईमान के साथ और दिल के इल्ज़ाम को दूर करके दिलों पर छींटे लेकर और अपने बदन को साफ़ पानी से धोकर खुदा के पास जा सकते हैं। इसलिए वो आसमान के फाटकों पर खड़ा हमें उभारता है कि यीशु को तकते रहें। सो मेरे अजीज़ों, उसके सफ़र जो था वो कंप्लीट हुआ और यीशु मसीह ने 40 दिन तक अपने आप को उन पर ज़िंदा ज़ाहिर किया और फिर वो आसमान पर सऊद फरमा गए। सो मेरे अजीज़ों, वो आसमान पर गया ताकि सारी चीज़ों को मामूर करे और मेरा और आपका खुदा उसके बाद, उसके सऊद के बाद फरिश्ते और अख्तियारात और कुदरत उसके ताबिया हुई। और हमने कलाम मुक़द्दस में से अगर हम देखें तो हमारा खुदा जो हमसे प्यार करता है, जो हमसे मोहब्बत करता है, उसने दीनदारी का भेद जो है, दीनदारी का जो 6 भेद हैं उसमें से छठा भेद भी है। पहला तीमुथियुस उसके 3 बाब और उसकी 16वीं आयत में जो दीनदारी के भेद है उसमें छठा भेद है कि वो जलाल में ऊपर उठाया गया। ये छठा भेद जो दीनदारी का, ये भी खुदावंद यीशु मसीह ने हम पर अया किया, खोल दिया। सो मेरे अजीज़ों, यीशु मसीह ने गश से शकल के उस असूल को तोड़ा, क्योंकि साइंस ये बयान करती है कि अगर किसी चीज़ को ऊपर फेंका जाए तो वो ज़मीन पर वापस आती है। सो खुदावंद यीशु मसीह जो साइंस पर कुदरत रखता है, इसलिए कलाम में लिखा है और उसने कहा है कि आसमान और ज़मीन का कुल इख्तियार मेरे पास है। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह के पास कुल इख्तियार मौजूद है। और सो मेरे अजीज़ों, खुदावंद यीशु मसीह ने बाप को जलाल दिया। इसलिए वो दिन आता है कि हर एक घुटना उसके सामने झुकेगा और खुदा बाप के जलाल के लिए हर एक ज़ुबान इकरार करेगी कि यीशु ही खुदावंद है। सो इस वास्ते खुदा ने उसे बहुत सरबुलंद किया और उसे वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला है। हम अपने खुदावंद को जलाल देने के लिए उस दिन का इंतज़ार ना करें, हम आए अभी से उसकी प्रस्तिश करने लग जाएं, हम उसकी सताइश करने लग जाएं, उसकी खिदमत करने लग जाएं, उसकी मदद सराई करें, क्योंकि उसने हमारे लिए बड़े काम किए हैं। वो बहुत जल्द दीदनी तौर पर आसमान पर से हमारे लिए फिर इस ज़मीन पर आएगा और हमें बरकत देगा। इसलिए मेरे अजीज़ों, आएँ हम सब ईद सऊद की इस खुशियों को मिलकर मनाएं और खुदा आप सबको बहुत बरकत दे। सो तमाम देखने वालों को खुदा बहुत बरकत दे। गॉड ब्लेस यू अब्राहम टीवी, गॉड ब्लेस यू पास्टर एमैनुअल तबस्सुम। खुदा आपको उम्र की दराजी बख्शे और यूं ही हमारे सरों पर सलामत रखे। आप सबको खुदा बहुत बरकत दे। आमीन।